جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے آئیں سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمانے علی شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ کتنی پیاری مجلس ہوگی، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ اتنی پیاری مجلس جس میں میر مجلس محمد مصطفیٰ، اور پھر اس مجلس میں بیٹھنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذ جاءہ رجل، اتنے میں اچانک ایک بندہ آ جاتا ہے۔ اس بندے کا نام جو ہے وہ سلمہ بن صخر انصاری بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ان کا نام سلمان تھا، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ ان کا نام سلمہ بن صخر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میں تو ہلاک ہو گیا۔ آج تو ہم پورے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ وہ ایک روزہ رہا اور عرض کی اللہ کے محبوب میں ہلاک ہو گیا۔ قال ما لک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کیا ہوا، تو ہلاک کیسے ہو گیا، کیا ہوا ہے تجھے؟ قال وقعت علی امراتی وانا صائم، عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب میں نے اپنی زوجہ سے ہم بستری کر لی اس حالت میں کہ میں روزے دار تھا، جان بوجھ کر میں نے روزہ توڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر سکے؟ قال لا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ غلام ان کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، یا رسول اللہ غریب سا آدمی ہوں، اپنے کام کاج خود ہی سر انجام دیتا ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی میرے پاس غلام نہیں ہے۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اچھا تو نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا ہے تو یہ بتا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلا جو آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس کے اوپر ایک روزے کا فدیہ نہیں آتا بلکہ 2 مہینوں کے کفارہ اس کے اوپر لازم آتا ہے، اسے 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کیا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ قال لا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ فرض روزہ تھا، ایک نہیں رہ سکا، آپ 2 مہینوں کی بات کرتے ہیں، مجھ سے تو 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھنے ہوتے۔ قال هل تجد اطعام 60 مسکینہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اچھا 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو یہ بتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، کھاتے پیتے ہونے کے باوجود، صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں آخری دن آتے ہیں تو افطار پارٹی رکھ لی، آئیں جی ہمارے گھر میں آپ نے افطاری کرنی ہے، اور بلاتے بھی امیروں کو ہیں، جن کا حق ہے ان تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں، آئیں جی ہمارے گھر افطاری کر لینا، اور ہم بھی بن سور کے پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ ایسے بدبختوں کے گھر تو جانا ہی نہیں چاہیے جنہیں رمضان مبارک کا ادب و احترام ہی نہ ہو۔ تو وہ 60 مسکینوں کو جس وقت تک کھانا نہیں کھلائیں گے تو ایک روزے کا بھی کفارہ نہیں ادا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کفارہ ادا ہوگا، اس طریقے سے کفارے ادا نہیں ہوتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں، میرے پاس تو کوئی استطاعت نہیں ہے۔ قال اجلس، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اسے بٹھا لیا۔ وقت گزرتا گیا، سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک بندہ آتا ہے، اس نے ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، کھجوریں ہیں اس میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتا ہے۔ قال این السائل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ جس کا روزہ جان بوجھ کر ٹوٹ گیا، وہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، وہ سائل کہاں ہے؟ قال انا، وہ آدمی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ قال خذ هذا فتصدق به، حضور نے فرمایا یہ ٹوکرا لے لو، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور اسے جا کے صدقہ کر دو۔ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بطحا کی اس وادی میں ان 2 سنگلاخوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی فقیر نہیں، اور میرے گھرانے سے زیادہ کوئی فقیر ہے ہی نہیں۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ فقیر تو مدینے میں ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں جا مدینے کے فقیروں کو کھلا۔ یا رسول اللہ ایک فقیر ایسا فقیر ہے کہ جس کے گھرانے جیسا فقیر کوئی اور گھرانہ ہے نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جس وقت یہ بات سنی کہ یہ اب غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب اس کے پاس یہ کھجوریں آئی ہیں تو کہتا ہے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہے۔ فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، حضور علیہ السلام مسکرانے لگ گئے، یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضور مسکرائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم قال اطعمه اهلك، انہوں نے فرمایا جاؤ جا کر خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ جانے محمد مصطفیٰ جانے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آقا علیہ السلام مختار کل ہیں، اللہ نے انہیں شریعت کے اندر اختیار عطا فرمایا ہے، جو حضور فیصلہ فرما دیں، بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے جو حضور علیہ السلام کی زبان سے نکل جائے وہ ہمارے لیے شریعت بن جاتی ہے، اور ہم اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دے ماہ رمضان مبارک کا، تو اس کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، یا اس کے بدلے میں 1 روزے کی قضا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ایک پہلا جو ہے غلام کی آزادی، آج تک تو غلام ہوتے نہیں ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا۔ اگر 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ جو مروجہ قسم کی افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے جو صاحب حیثیت اور مالدار ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ نہیں لگتے بھائی، روزے رکھے بھی نہیں، جان بوجھ کے چھوڑ بھی دیے، اور پھر آخر میں ان لوگوں کو بلا دیا جو خود صاحب حیثیت ہوں۔ تو یہ صدقے کا مال ہوتا ہے، یہ ہمارے اوپر لگتا ہی نہیں، ہمیں تو ایسی افطاریوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ خود روزے نہیں رکھتا اور ان کے کفارے کے طور پر یہ افطاریاں دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی افطاری میں مالدار آدمی نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی فقیر ہے، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا صحیح طریقے سے میسر نہ ہو، تو وہ فقیر ہوتا ہے، وہ اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملتا ہی نہیں ہے جو مستحق ہو ہم اس کو دیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا انہیں ہم دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے رشتہ داروں میں سے وہ آدمی جو دیہڑی لگا کے مزدوری کر کے جو اپنے گھر والوں کا خرچ چلا رہا ہے نا، وہ سفید پوش ہے، وہ مستحق ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے رشتہ داروں میں سے، محلے داروں میں سے جو سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے، وہ سفید پوش ہے، وہ مستحق ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟
ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اشاروں کے اوپر کوئی ہمیں منگتا مل جائے اسے دے دیں گے، اور گھر کے اندر آپ کے پڑوس میں وہ آدمی پتہ نہیں کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے گھر والا ہے نا، گھروں کھانا اسی نا. ہم یہی کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں یہی ہمارا جو ذہن ہے، مائنڈ سیٹ وہ یہی بنا ہوا ہے. خدا کے بندو، وہ جو آدمی آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام کاج کرتا ہے تو اسے پورا مہینہ اس کے لیے کام ہی کوئی نہ آئے تو ہم کہتے ہیں وہ اپنا کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو دیکھا کریں جو مستحق ہوں، ان تک وہ چیز پہنچایا کریں.